السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال زکوٰۃ کے بارے میں تھا۔ جیسے جی مثال جی، کے طور پہ کہاں سے مان ویسے لیجیے کہاں سے کچھ جوائن ہیں آپ ابھی؟ جی ابھی حال فی الحال ہم قطر میں رہتے ہیں۔ اچھا، قطر ہم میں، نیپال ماشاء کے اللہ۔ رہنے جی والے ہیں فرمائیں، قطر میں۔ جی فرمائیں جی بھائی، کیا میرا سوال ہے؟ سوال تھا، جیسے مثال کے طور پہ اگر میرے پاس پہلے سے سونا اور چاندی ہے جو نصاب جی کو نہیں پہنچ رہی ہے، مگر پھر میرے پاس پیسہ آ گیا، جیسے ₹1,00,000 آ گیا، تو اس کو کیسے زکوٰۃ نکالنا؟ دیکھیے، پیسہ دراصل سونے اور چاندی کے قائم مقام ہے۔ پیسے کا حکم وہی ہے جو سونے اور چاندی کا حکم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسے کے اندر ثمنیت، عربی کا کلمہ ہے ثمنیت، مطلب وہ قیمت ہوتی ہے۔ اور سونا اور چاندی بھی قیمت ہے، پیسہ بھی قیمت ہے، سونا اور چاندی بھی قیمت ہے۔ تو اس اعتبار سے پیسے کو سونے اور چاندی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے جو کہ ابھی نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد اس کے پاس کچھ رقم آئی اور اس جی رقم کو ملا کر کے اس کا سونا یا چاندی نصاب کو پہنچ جا رہا ہے، تو اب اس کا نصاب کمپلیٹ مانا جائے گا، کیونکہ پیسہ یہ سونے اور چاندی کی طرح سے ہی ہے۔ مسئلہ سوال بھائی کا یہ ہے کہ میرے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور دونوں میں سے کوئی بھی نصاب کو نہیں پہنچا ہوا ہے۔ مان لیجئے جیسے 80 گرام سونا ہے اور جو ہے 500 گرام چاندی ہے، اس کے بعد میرے پاس 1,00,000 کی رقم آتی ہے، تو اب اس رقم کو میں کس کے ساتھ ملاؤں؟ چونکہ پیسے کو ملا کر کے نصاب پورا کرنا ہے، تو پیسے کی قیمت لگاتے ہوئے زکوٰۃ کا نصاب جاننے کے لیے راجح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق اسے چاندی کے ساتھ اس کی قیمت لگائیں گے زکوٰۃ کا نصاب جاننے کے لیے۔ لہٰذا یہاں پر پیسے کو آپ چاندی کے ساتھ ملا دیجئے۔ اب اس طرح سے چاندی کا آپ کا نصاب مکمل ہو جائے گا، اور جو سونا ہے اس کا نصاب مکمل نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ شیخ بول رہے ہیں جس دن آپ کو پیسہ آئے گا وہ آپ کا مگر کیا بولتا ہے زکوٰۃ، یعنی اس دن سے شروع ہو جائے گا۔ تو مثال کے طور پہ اگر پہلے رمضان کو میرے کو پیسہ آ گیا اور وہ چاندی کے ساتھ میں ملا کر نصاب کو پہنچ گیا، مگر پھر اگلے سال رمضان آنے سے پہلے میرے کے پاس پیسہ جو تھا وہ خرچ ہو گیا، تو اس کے بارے میں دیکھیے، نصاب کے بارے میں ایک بنیادی بات آپ یاد رکھیں زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمیشہ، وہ یہ ہے کہ وہ جو نصاب ہے پورے سال تک، مثال کے طور پر 1 رمضان سے اگلے سال 1 رمضان تک، وہ پورے سال کانٹینیو نصاب کمپلیٹ ہونا چاہیے، درمیان سال میں کبھی بھی انکمپلیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بیچ میں کبھی بھی وہ نیچے آتا ہے، نصاب سے نیچے آتا ہے، تو وہ جو سلسلہ ہے آپ کا، وہ سلسلہ وہیں پر ٹوٹ جائے گا۔ اب جب دوبارہ وہ نصاب کو پہنچے گا تو جس دن پہنچے گا وہاں سے نیا سلسلہ شروع ہوگا۔